انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے دانتوں کے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. اب مزید معلومات اور تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے تاکہ آپ ان بیماریوں سے بچ سکیں جو علاج کے لیے دانتوں کے علاج کے لیے کے ذریعے آپ تک پہنچ سکتے ہیں، یا مریضوں کو پہنچ سکتے ہیں، یا ڈاکٹرز کو پہنچ سکتے ہیں، یا ڈاکٹر کے اٹینڈنٹ یا اسسٹنٹ کو پہنچ سکتے ہیں. ان میں یعنی کہ یہ دو، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ دو دھاری تلوار ہے کہ مریض سے ڈاکٹر کو، ڈاکٹر سے مریض کو، اور مریض سے یعنی کہ جو ڈاکٹر کے اسسٹنٹ ہیں ان کو مرض لگ سکتا ہے. انفیکشن کنٹرول علاج سے پہلے یعنی کہ علاج کرنے سے پہلے یہ سب احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے کہ جس کے حوالے سے انفیکشن کنٹرول پہ ہم عمل کر سکتے ہیں. غیر ضروری اشیاء کو جراحی کی جگہ سے ہٹا دیا جائے. یعنی جو ٹیبل ہے جس پہ جراحی کے سامان رکھا ہوتا ہے اس پہ کوئی غیر ضروری اشیاء نہیں ہونی چاہیے سوائے جراحی کے آلات اور جو بھی انسٹرومنٹ ہیں اور جو چیزیں میڈیسن استعمال ہونی ہیں وہ چیزیں صرف اس ٹیبل پہ ہونی چاہیے. جو سامان جراحی میں استعمال ہوتا ہے یعنی کہ سرجری میں استعمال ہونا ہے اس کی پہلے سے منصوبہ بندی کی جائے. یعنی کہ جو بھی یعنی کہ ڈائگنوسس ہے وہ کلیئر کٹ ڈاکٹر کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کیا ڈائگنوسس ہے اور اسے کیا استعمال کرنا ہے اور کیا کیا مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ سوچا تو ایک مرض کے لیے ہیں مگر دوسرے مسائل پیدا ہو گئے اور اس وقت وہ جراحی کے سامان تیار نہیں ہے اور وہ آٹوکلیو کیا ہوا نہیں ہے، وہ بالکل یعنی کہ صاف شدہ نہیں ہے. اب جو مسائل درمیان میں آ گئے تو معلوم ہوا کہ وہ فوراً ہی کہا کہ چلو ٹھیک ہے وہ دوسرا جو سامان نہیں صاف کیا ہوا ہے اس کو ایسے ہی دھو کر یا ایسے ہی بوائل کر کے جو نا استعمال کر لیا جائے. تو اس طرح کرنے سے ضروری ہے کہ وہ جو ہے نا انفیکشن ضرور یعنی کہ پھیلے گا، اور انفیکشن جب پھیلے گا تو یہ کانسیپٹ سب سے بڑا غلط ہے ڈاکٹرز حضرات کے ذہن میں کہ اینٹی بائیوٹکس ہر چیز کا علاج ہے اور اینٹی بائیوٹکس ہم دے دیں گے تو بہت آرام سے انفیکشن کو دور کر دیں گے. مگر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آج کل جو اینٹی بائیوٹکس ہیں وہ بہت ہی غیر اثر ہو گئی ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں اینٹی بائیوٹکس کو اس طرح بے دریغ استعمال کیا گیا ہے کہ اب بیکٹیریاز جراثیم بہت ہوشیار ہو گئے ہیں اور انہوں نے ان کے خلاف بہت سارے ایسے حربے استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں کہ وہ جیسے ہی اینٹی بائیوٹکس کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے ایسے یعنی کہ انزائمز پیدا کرتے ہیں کہ وہ دوائیں بے اثر ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ سوچنا ہے کہ ہم جو ہے بس اینٹی بائیوٹک استعمال کرا دیں گے تو معاملہ حل ہو جائے گا، یہ بہت ہی غلط قسم کا ذہن میں خیال ہے. کیونکہ اب یہ موجودہ دور میں یہ بالکل بہت ہی مشکل ہو گیا ہے کہ بہت سارے جراثیم ایسے ہیں جو کہ ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ہیں اور ان کو اینٹی بائیوٹک سے ختم کیا جا سکے. ایک دفعہ استعمال ہونے والے سامان کو ترجیح دینی چاہیے. یعنی کہ ایسا سامان جو ون ٹائم یوز ہو سکے اور ڈسپوزل ہو اس کو ترجیح دینی چاہیے تاکہ ایک مریض کے اوپر ایک دفعہ سامان استعمال ہونے والا استعمال کیا جائے اور اس کے بعد اس کو ڈسپوز آف کر دیا جائے. استعمال ہونے والی تھالی یعنی کہ جو ٹرے ہوتی ہے اسے پہلے سے تیار کر لینا چاہیے. وہی جو ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہر چیز کی منصوبہ بندی بہت صاف ستھرے اور ذہن نشین طریقے سے ہونی چاہیے. ان اشیاء کو ذہن میں رکھنا چاہیے جو علاج کے دوران خراب ہو سکتی ہیں، یعنی کہ جو علاج کے دوران میں کنٹامنیٹ ہو سکتی ہیں یا خراب ہو سکتی ہیں یا ڈیفیکٹیو ہو سکتی ہیں وہ بھی کلیئر ہونی چاہیے. ہر ڈینٹل کے سامان کے بارے میں بنانے والے کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے. یعنی کہ بنانے والے نے جو بنانے والی کمپنی ہے اس نے جو انسٹرکشن دی ہیں کہ اس کو ایک دفعہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو اس طرح آٹوکلیو کیا جا سکتا ہے، اس کو اس طرح یعنی کہ جراثیم سے پاک کیا جا سکتا ہے، وہ کلیئر کٹ جو انسٹرکشن دی ہوئی ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ وہ بیماری پھیلانے کا سبب نہ بن سکیں. ٹرینرز اور جو بھی اسٹاف کام کر رہا ہے آپ کے ساتھ یعنی ڈینٹل سرجنز کے ساتھ یا ڈینٹل کلینک ہیں اس میں یعنی کہ جو بھی ٹرینرز ہیں، معاونین ہیں یا اسسٹنٹ ہیں یا ٹیکنیشینز ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں ان کو انفیکشن سے بچاؤ کی تربیت دینی چاہیے کیونکہ دونوں کے لیے نقصان دہ ہیں. وہ انفیکشن پھیلا بھی سکتے ہیں اور ان کو انفیکشن لگ بھی سکتا ہے. دونوں صورتوں میں یعنی کہ ان میں نقصان
ہو سکتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کے معاونین، آپ کے ٹرینر آپ کو نے بہت اچھا ٹرین کیا ہوا ہے، آپ نے اس کو 5 سال تک ٹریننگ دی ہوئی ہے، بہت اچھی ٹریننگ دی ہوئی ہے، وہ آپ کی کلینک میں بہت اچھا کام کر رہا ہے اور اس کو انفیکشن ہو گیا، تو وہ کچھ عرصے کے لیے ضرور ہے کہ بیمار ہو جائے گا اور وہ کچھ عرصے کے لیے گھر پہ رہے گا یا ہاسپٹل میں داخل ہوگا، تو آپ کی کلینکس آپ کے اس کے اندر کام کرنے میں مسائل پیدا ہوں گے. اور اگر کوئی مشکل انفیکشن میں پھنس گیا تو وہ ضائع بھی ہو سکتا ہے اور وہ اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. ڈینٹل چیئر کے اطراف انفیکشن سے بچاؤ کے طریقوں کو اپنانا، یعنی جو بھی ڈینٹل چیئر کی چیزیں ہیں چاروں طرف، ان میں بہت پراپر طریقے سے انفیکشن کنٹرول کے بیسک پرنسپل پہ عمل کر کے ان چیزوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ، ذاتی حفاظتی سامان کا استعمال کرنا، یعنی کہ یہ ضروری ہے کہ پرسنل پروٹیکٹیو انسٹرومنٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر حضرات یعنی کہ وہ ماسک تو لگا لیتے ہیں مگر ماسک ہمیشہ جو ہے نا ناک کے نیچے ہوتا ہے، تو یہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو صحیح طرح استعمال کیا جائے اور صحیح پوزیشن میں رکھا جائے. سارے حفاظتی بیریئر ہٹا دیے جائیں. سکشن کی بوتل میں جمع ہونے والے خون کو صحیح طرح ضائع کیا جائے اور بوتل صاف کرنے کے بعد دوبارہ جراثیم سے پاک ہونے کے عمل کے لیے تیار کیا جائے. یعنی کہ یہ بہت ہی اہم وہ ہے کہ سکشن جو چیز ہے جس سے سکشن کیا جا رہا ہے، جس میں بہت زیادہ خون شامل ہوتا ہے، وہ بوتل جو ہے اس میں جمع جو خون ہوتا ہے وہ بہت ہی ہائیلی انفیکشس ہو سکتا ہے. اگر مثال کے طور پر یہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ پیشنٹ جو ہے ہیپیٹائٹس کا مریض ہے یا اس کو ہیپیٹائٹس ہو چکا ہے، تو وہ خون جو ہے نا بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اس سے جو ہے نا واش کرنے والے یا اس کو ضائع کرنے میں جو بھی لوگ اس کو ہینڈل کرتے ہیں ان کو بھی انفیکشن لگ سکتا ہے. اس عمل میں جو کچرا جمع ہوتا ہے اس کو صحیح بیگ میں رکھ کر انسینریشن کے لیے اور ڈسپوزل کے لیے روانہ کیا جائے. یعنی کہ وہ پیتھولوجیکل ویسٹ ہے، وہ خطرناک ویسٹ ہے، اس میں بے شمار وائرسز، بیکٹیریا اور جراثیم ہیں اور اس کو صحیح طریقے سے ٹھکانے لگانا ضروری ہے. سارے سامان کی صفائی اور جراثیم سے پاک کرنا، یعنی جو استعمال مریض کے اوپر مریض پہ ہوتا ہے وہ سامان بالکل اسٹرلائز اور ڈس انفیکٹڈ ہونا چاہیے. سارے استعمال شدہ جرائی کے آلات اور سرجری کے آلات جو ہیں صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کے لیے اسٹرلائزیشن کے عمل کے لیے روانہ کیے جائیں. سب سامان کو صفائی کے بعد ذاتی حفاظتی سامان کو اتارا جائے. آٹو کلیونگ جو کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، خشک ہوا یعنی ڈرائی ہیٹ سے اسٹرلائزیشن. دانتوں کے جرائی کے آلات کا سامان سینٹرل اسٹرلائزیشن سروس ڈپارٹمنٹ کو روانہ کیا جائے اور ذاتی کلینک والے اپنے اسٹرلائزیشن سیٹ اپ میں سامان کو جراثیم سے پاک کریں. یہ بہت ہی اہم طریقہ ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ آٹو کلیونگ کا صحیح طریقہ آپ کو آنا چاہیے. اگر آٹو کلیونگ صحیح نہیں کی گئی تو جراثیم رہ جائیں گے اور وہ جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہوں گے. ان دو طریقوں میں آٹو کلیونگ جو ہے کھلے ہوئے سامان کو 121 ڈگری سینٹی گریڈ پر 20 منٹ کے لیے اور اس کا پریشر 15 PSI پر رکھنے سے سارے آلات جراثیم سے پاک ہو جاتے ہیں. ڈھکے ہوئے سامان کو 121 ڈگری سینٹی گریڈ پر 30 منٹس کے لیے اور اس کا پریشر 15 PSI پر رکھنے سے سارے آلات جراثیم سے پاک ہو جاتے ہیں. یعنی کھلے ہوئے جو آلات ہوں گے ان کو ہم 20 منٹ میں اسٹرلائز کر سکتے ہیں آٹو کلیونگ سے، اور کسی اگر باکس کے اندر ہیں، سرجیکل کنٹینر میں ہیں، تو ان کے لیے ہمیں ٹائم زیادہ ریکوائرڈ ہوگا، اس میں 30 منٹس لگیں گے. خشک ہوا سے جراثیم پاک کرنا یعنی کہ ڈرائی ہیٹ اسٹرلائزیشن، اس میں 180 ڈگری سینٹی گریڈ پر 30 منٹس کے لیے رکھنے سے سامان جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی بیکٹیریا سے ختم ہو جاتے ہیں. اس میں 160 ڈگری سینٹی گریڈ پر 60 منٹ رکھنے سے بھی سامان صاف ہو جاتا ہے، یعنی کہ اسٹرلائز ہو جاتا ہے. اس طریقے سے 170 ڈگری سینٹی گریڈ پر 120 منٹس یعنی 2 گھنٹے رکھنے سے بھی سامان جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے.
یہ سب دیکھنا ضروری ہے کہ کون سے آلات زیادہ دیر تک رکھنے سے خراب نہیں ہوں گے، اور یہ ضروری ہے کہ ان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اگر وہ حالات کس ٹیمپریچر پہ کتنا برداشت کر سکتے ہیں اور کتنی دیر برداشت کر سکتے ہیں، وہ ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے۔ تو اس طرح یعنی کہ آپ جو ہے اپنے انسٹرومنٹس کو بہت آسانی سے اور بہت اس سے جراثیموں کو سے پاک کر سکتے ہیں۔ حفظان صحت کے اصولوں کو اپنا کر ہم اپنے آپ کو اور اپنے مریضوں کو مختلف انفیکشن سے بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو ڈس انفیکٹنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں، کیونکہ یہ وائرس انفیکشن جو ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو بلیچ کا سولوشن بنانا چاہیے، اور بلیچ کے سولوشن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ وائرسز کو فوراً کل کر دیتا ہے، وائرسز کو فوراً کل کر دیتا ہے، جو کہ وائرس جو جیسے ہیپاٹائٹس کے وائرس ہیں یا اس قسم کے HIV ایڈس کے وائرس ہیں۔ تو اگر ہم یہ انسٹرومنٹس جو ہیں جو سرجیکل انسٹرومنٹ ہیں ان کے لیے فوری طور پر یعنی بلیچ کا سولوشن استعمال کریں گے تو کم سے کم جو نا وہ وائرسز سے تو بالکل صاف ہو جائیں گے۔ تو ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انفیکشن کنٹرول جو ہے وہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے یا وہاں پر جو کام کرنے والے اسسٹنٹ کی ذمہ داری ہے۔ جو بھی کلینک میں فرد کام کر رہا ہے اس کی ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنا کر اپنے آپ کو بھی بچائیں اور مریضوں کو بھی بچائیں۔